السلام علیکم اینڈ ویلکم بیک ٹو مائی چینل۔ کیسے ہیں سب؟ ٹھیک ہیں؟ آج عشرہ رحمت کی آخری سحری ہے الحمدللہ۔ اللہ پاک نے ہمیں یہ عشرہ دیکھنا نصیب کیا اور آگے بھی ہم باقی عشروں میں بھی اسی طرح اپنی عبادت کو اور اپنی سحری افطاری کی روٹین کو کنٹینیو رکھیں گے انشاءاللہ تعالی۔ اور آج میری دعا میں آپ سب شامل ہو۔ دعا یہ ہے کہ اے اللہ رب الذوالجلال اکرام ہم سب کو صحت اور سکون والی زندگی عطا فرما، آمین۔ ہم سب کو صبر و شکر اور عاجزی جیسی عظیم نعمت عطا فرما، آمین۔ اور ہمیں ان ہدایت یافتہ لوگوں میں شامل فرما جو صراط المستقیم پر قائم اور شکر ادا کرتے ہیں، آمین ثم آمین۔ اور آپ سب کو آج 10ویں سحری بہت مبارک ہو، اور ہمارا یہ عشرہ آج کمپلیٹ ہو گیا۔ انشاءاللہ باقی عشروں میں بھی ہم اسی طرح دعا کو بھی اور اپنی عبادت کو بھی اور اپنی سحری اور افطاری کی روٹین کو بھی جو ہے نا وہ جاری رکھیں گے انشاءاللہ۔ سب سے پہلے آپ کو پتہ ہے میری روٹین جو ہے وہ کچن میں آنا۔ پہلے میں نے بچے دیکھے ہیں، بچے سوئے ہوئے ہیں، ابھی ان کو نہیں اٹھاتی، تو بس سب سے پہلے میں کچن میں آئی ہوں اور اپنا جو ہے آٹا نکالوں گی، دہی نکالوں گی۔ آٹا نکالنا اس لیے بھی پہلے ضروری ہوتا ہے، تھوڑا ٹھنڈا ہوتا ہے۔ اگر پہلے کا گھون کے رکھا ہو، تازہ گوندا ہو، تو پھر تو بڑی مزے کی روٹیاں کرسپی پراٹھے بن جاتے ہیں۔ لیکن یہ کہ اگر پہلے کا پڑا ہوا ہے نا تو پھر فریج سے نکال دینا چاہیے کچھ دیر پہلے، کم از کم آدھا گھنٹہ پہلے نا نکال کے آپ کو رکھ دینا چاہیے۔ تو بس اب میں نے پہلے برتن نکالے ہیں۔ برتن نکالتے ہی میں سب سے پہلے ان کو ٹیبل پہ رکھتی ہوں۔ جو میری روٹین ہے، آپ لوگ میرے پچھلے اگر ولاگ دیکھ رہے ہیں اور میرے ساتھ ٹچ میں ہیں، روٹین سے میرے ولاگس دیکھتے ہیں، تو میری یہی روٹین ہے۔ اور تھوڑی سی اگر چینج آتی ہے تو کھانے پینے میں چینج آ جاتی ہے، تو میں کوشش کرتی ہوں کہ ہر چیز کو انٹرسٹنگ بناؤں نا۔ آج میرا بس یہی دل ہے کہ میں سحری اور افطاری کی جو روٹین ہے وہ تھوڑی سی نا بڑی انٹرسٹنگ اور بڑے مزے کی کروں گی نا، تھوڑی چینج کروں گی۔ آپ کو پتہ ہے کہ چینج سے ہی تھوڑا نا لائف میں بھی مزہ آتا ہے۔ اب میں سب سے پہلے آئی ہوں اپنے ڈیپ فریزر کی طرف۔ ڈیپ فریزر کے اوپر میرے بیٹے نے پڑھ کے کتابیں وہیں چھوڑی ہوئی ہیں، کیونکہ ان کے بیگز جو ہیں نا وہ بالکل ساتھ ہی پڑے ہوئے ہیں ٹیبل پہ نا، تو بس وہ کتابیں کہیں بھی چھوڑ دیتا ہے۔ اب میں نے سب سے پہلے وہ اٹھائی ہیں کتابیں اس کی، اور ڈیپ فریزر سے میں لینے آئی ہوں جی اسٹرابیریز میں نے کچھ فریز کر کے رکھی ہوئی ہیں، کچھ میں نے ویسے رکھی ہوئی ہیں فروٹ چاٹ کے لیے، کریم چاٹ کے لیے، اور جو فریز کر کے رکھی ان کو میں اب نکالوں گی۔ تھوڑا سا ان کو اس لیے پہلے نکالوں گی، آپ کو پتہ فریزر میں جو چیزیں وہ بالکل برف بنی پڑی ہوئی ہیں، تو اب ان کو تھوڑی دیر نکال کے رکھ دیتی ہوں۔ تو آج میرا نا پلان ہے کہ میں نا لسی نہیں بناؤں گی، آج میں بچوں کو نا ملک شیک بنا کے دیتی ہوں۔ ملک شیک بھی بہت ہیلدی ہے کیونکہ اب موسم چینج ہو رہا ہے اور بچے روزہ رکھتے ہیں، خود بھی روزہ رکھنا ہوتا ہے۔ ملک شیک ایک تو ٹھنڈا ہو جاتا ہے اور دوسرا یہ ہیلدی بھی ہو جاتا ہے اور تھوڑا سا نا مزے کا لگتا ہے صبح سحری میں نا۔ آج میں نے سوچا لسی نہیں بناتی، آج میں ملک شیک بناتی ہوں۔ اسٹرابیریز جو ہے نا وہ میں نے دھو کے صاف ستھری کر کے تب فریز کی ہوتی ہیں، اور میں شاپر بنا لیتی ہوں۔ لائک جتنی مجھے پتہ ہے نا کہ ہم لوگ 4 ممبرز ہیں اور ہمارا ملک شیک گھر کا بننا، اتنے ہی کوانٹٹی میں اسٹرابیریز جو ہے نا اسٹور کر کے رکھتی رہتی ہوں شاپر میں نا۔ اب میں نے کیلے بھی ایڈ کیے ہیں۔ اسٹرابیریز تھوڑی سی مجھے لگتا ہے کھٹی ہوتی ہیں، تو اس میں کیلے ایڈ کر دیتی ہوں، اور بس دودھ ڈالا اور بلینڈ کر لیا۔ بہت مزے کا ملک شیک تیار ہوتا ہے، اور سحری میں آپ بنائیے گا ضرور۔ ایک تو کلرفل بڑا مزے کا، اور دوسرا مزہ بھی بہت آتا ہے، پینے میں بھی بہت ریفریشنگ، اور بہت بندہ سحری جو ہے نا انجوائے کرتا ہے۔ بس اب میرا ملک شیک ریڈی ہو گیا۔ میں نے پہلے اس لیے ریڈی کیا ہے کیونکہ اچھا خاصا ابھی بھی یہ ٹھنڈا ہے، برف ہے نا، آپ کو پتہ ہے اسٹرابیریز جو تھی وہ فریزر کی تھی، اچھا خاصا ٹھنڈا ہے۔ میرا دل ہے میں پہلے بنا کے اس کے رکھتی ہے، اس کے بعد میں اب کچن میں باقی کام کروں گی۔ آپ کو پتہ ہے پراٹھے بھی بننے ہیں، انڈے بھی بننے ہیں، اور بھی بہت سے کام ہیں جو کچن میں کرنے والے ہیں، تو میں فٹافٹ اب سحری بناتی ہوں۔ آپ کو پتہ ہے ٹائم بھی سحری کا شارٹ ہونے لگ گیا ہے، جیسے جیسے ہم لوگ اینڈ کی طرف جا رہے ہیں اب، تو جو ٹائم ہے نا وہ شارٹ ہونے لگ گیا ہے، تو اس وجہ سے پھر میرا جو 10-15 منٹ کا جو مارجن ہے نا وہ کم ہو جاتا ہے اب۔ تو انڈے فرائی ہو گئے ہیں۔ اچھا آج میں نے نا بھجیا نہیں بنائی کیونکہ میرے ہسبینڈ یہی کہہ رہے تھے کہ آج ملک شیک ہے، ملک شیک تھوڑا ہیوی ہو جاتا ہے، دہی بھی ہے اور ساتھ فرائی انڈے کر لو نا، اور پراٹھے تو آپ کو پتہ ہے میں روٹین میں بناتی ہوں، لیکن آج میرے بیٹے کے نا تھوڑا سا اس کو پرابلم ہو رہی تھی اسٹمک میں نا، وہ یہ کہتا ہے کہ ماما آپ نا میرے لیے آج پراٹھا نہ بنائیں، مجھے نا آپ ایسے کریں کہ فرینچ ٹوسٹ بنا دیں۔ فرینچ ٹوسٹ کی ریسیپی بھی میرے جو ہے نا ولاگس میں موجود ہے پچھلے، اور بس آج اس کی میں شیئر نہیں کی، جلدی جلدی میں بنائے ہیں۔ فرینچ ٹوسٹ بھی بہت اچھے میں بناتی ہوں، اور آپ لوگ بھی بناتی ہوں گی تو بہت اچھے بنتے ہوں گے۔ اچھا یہ سحری میں بھی آپ لوگ کھا سکتے ہیں، بہت ہیلدی بھی ہوتے ہیں اور لائٹ بھی ہوتے ہیں، جو کھانا چاہیں تو وہ ضرور بنائیں نا۔ بس اب نماز کا ٹائم ہو گیا، ہم لوگوں نے کچن سمیٹ لیا، سارا کچھ سمیٹ
دیکھ لیا, سحری بھی ہو گئی ماشاءاللہ سے. بس اب نماز پڑھتے ہیں اور اللہ سے دعا کرتے ہیں کہ اللہ پاک جو ہمارا یہ عشرہ ہے, جس طرح سے یہ بڑا ہی مزے سے اور بڑے ہی عبادت کے ساتھ اور بڑے ہی مطلب بہت محبت کے ساتھ یہ کمپلیٹ ہوا ہے, انشاءاللہ باقی 2 عشرے بھی ہیں نا اسی طرح جو ہے نا وہ خشوع اور خضوع کے ساتھ اور عبادت کے ساتھ ہمارے کمپلیٹ ہو جائیں انشاءاللہ. نماز کے بعد اب میں تھوڑی دیر آرام کروں گی, کیونکہ آج میں نے ایک نا پلان کیا ہوا ہے, میں نے اپنی ساری کبرز جو ہے نا ان کو صحیح کرنا ہے, اور اپنے روم کی کبرز بھی, اپنی بیٹی کی کبرز بھی, ان کو تھوڑا سا اس طرح سے کرنا ہے کہ مجھے نا سمر کی چیزیں رکھنے میں نا, گرمیوں کی چیزیں رکھنے میں تھوڑی آسانی ہو جائے. آپ کو پتہ ہے کبرڈ کو صاف بھی کرنا پڑتا ہے, اس میں گند بھی مچا ہوتا ہے. آپ کو پتہ ہے ویسے بھی سردیوں میں یا گرمیوں کا سیزن جب آؤٹ ہوتا ہے نا, تو ایک دفعہ صفائی ضرور کبرڈز کی کر لیا کرے نا اچھی طرح سے. اس سے یہ ہو جاتا ہے کہ آپ کو چیزیں بھی پتہ ہوتی ہیں آپ کی اب کہاں پڑی ہیں, اور جب آپ اس کو دوبارہ سے آرگنائز کرتے ہیں تو آپ کو پورا سیزن جو ہے نا چیزیں بآسانی مل جاتی ہیں. اب میں نے کچھ کپڑے اپنے, کچھ اپنے ہسبینڈ کے, کچھ کبرڈ کی ایکسٹرا چیزیں جو میں نے نکالنی تھی, آؤٹ کرنی تھی, وہ نکالی ہیں. اور ضرور چیزیں جو آپ کو پتہ ہے نا کہ جو آپ استعمال نہیں کرتے ان کو نکال دیا کریں, کیونکہ خام میں نا الماریاں بھرنے کا یا چیزیں اسٹور کرنے کا کوئی فائدہ نہیں ہے. جو چیزیں آپ کو لگتا ہے نا کہ آپ یوز نہیں کرتے یا آپ کے پاس ایکسٹرا پڑی ہے, دے دیا کرے. اور رمضان میں تو دینے کا بہت ثواب ہے. جو چیزیں آپ کو لگتا ہے کہ آپ کے پاس ایکسٹرا ہے, آپ لوگ نہیں یوز کرتے, یا آپ کے پاس 2-3 ہے یا آپ نہیں یوز کرنا چاہتے, تو آپ ضرور دے دیں کسی کو, کیونکہ وہ آپ کے لیے تو فالتو ہوگی, ایکسٹرا ہوگی, لیکن کسی کے وہ بہت کام آنے والی ہوگی. اس لیے اس طرح سے نا فالتو چیزیں نکال دیا کرے. اچھا, میں اوپر کے پورشن میں آئی ہوں. میں نے نا بیگ کھول دیے تھے. میں نے آپ کو پچھلے ولاگز میں بھی بتایا کہ میں نے 2-3 دن پہلے نا بیگز بچوں کے کھول دیے تھے نکال کر نا, تاکہ انہیں ہوا لگ جائے, کپڑے ایک دفعہ سے سیٹ ہو جائیں پھر میں نکالوں انہیں نا. اچھا, کپڑے جب میں بیگ سے نکالتی ہوں نا تو کپڑے کافی سارے نا آپ کو پتہ ہے گڑبڑ ہوئے پڑے ہوتے ہیں. اب میں نکال کے رکھتی جا رہی ہوں, اور جو گرم کپڑے ہیں نا وہ سارے میں نے بیگز میں واپس ڈال دینے ہیں. وہ نکال رہی ہوں اس لیے کہ تاکہ جیسے جیسے یوز ہوتے جائیں گے, پریس ہوتے جائیں گے اور وہ ہینگ ہوتے جائیں گے. اور اگر مجھے ٹائم ملا تو میں جتنا ایز سون ایز پاسبل نا پریس کرا کے نا سارے کبرز میں لگا دوں گی, کیونکہ بچوں کا اب ریکوائرڈ ہے, گرمی بہت زیادہ ہو گئی ہے نا. اچھا, یہ کام میں نے آج اس لیے بھی چھیڑا ہے کیونکہ شام میں ہماری نا افطاری باہر ہے. میری ایک بڑی پیاری فرینڈ ہے, انہوں نے آج ہمیں انوائٹ کیا افطاری پہ. میں نے اور میری بیٹی نے وہاں جانا ہے, اور میرے ہسبینڈ نے اور بیٹے نے, ان کے فرینڈز ہیں, انہوں نے انوائٹ کیا ہوا ہے. تو اس طرح سے پھر میں نے یہ سوچا کہ آج مجھے افطاری کا کوئی کام نہیں کرنا, تو میں باہر جاؤں گی تو میں گھر کا ہی کچھ ایسا کام کر لیتی ہوں جو کہ مجھے پرابلم کر رہا ہے نا. پرابلم اس طرح سے کر رہا ہے کہ بچوں کو یہ چیزیں ریکوائرڈ تھیں, اس وجہ سے میں نے کہا یہ ڈن کروں. جی, میں افطاری میں آ گئی ہوں, اور ادھر انہوں نے رکھی ہوئی تھی ایک دعا, چھوٹی سی دعا تھی لیکن بڑی پیاری دعا تھی, بہت 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 پیاری. اور اتنا نور محفل میں, اور اتنی خوبصورت محفل. انہوں نے ڈھیر ساری نعتیں پڑھی اور بڑا مزہ آیا نا, کیونکہ میں ذرا ٹائم سے چلی گئی تھی, تقریباً 5:30 5:15 کے قریب میں چلی گئی تھی, تو کافی ساری نعتیں انہوں نے پڑھی اور بہت مزہ آیا نا. نعت خواں بھی آئے ہوئے تھی اور بہت اچھا لگا نا. تو آپ دیکھ سکتے ہیں کہ بہت پر رونق, بڑا ہی خوبصورت سا نا ماحول تھا, اتنا پیارا لگا. اور آپ کو پتہ ہے روزے کے ساتھ تو ویسے بڑا خوبصورت لگتا ہے. اچھا, میں اپنے تیار ہونے کا, بچوں کے ریڈی ہونے کا میں ولاگ نہیں شیئر کر سکی, کلپس نہیں بنا سکی. بیٹا اور ہسبینڈ چلے گئے ہیں الگ, انہوں نے ایک اور طرف جانا تھا, اور میں اور بیٹی ادھر آ گئی. میرے پاس میری بیٹی بیٹھی ہوئی اور ہم نعت سن رہے ہیں, اور بڑا ہی پیارا. ابھی گیسٹ نہیں آئے, کچھ آ رہے ہیں کچھ ابھی نہیں آئے, تو بس ہم ویٹ میں بھی تھے, اور ساتھ ساتھ ہم نعتوں کو سن رہے تھے, اور بڑی پیاری نعتیں تھیں نا. آپ کو پتہ ہے آج کل تو ویسے ہی بڑی مزہ آتا ہے نا سن کے نعت کو نا. بس اب گیسٹ آنا شروع ہو گئے ہیں ساتھ ساتھ, اور سب انجوائے کر رہے ہیں, بیٹھے ہوئے ہیں, گپ شپ لگا رہے ہیں. اور بس اب افطاری کا بھی ٹائم ہونے والا تھا. آپ کو پتہ ہے افطاری سے پہلے تو ویسے بھی نا سب کا دل ہوتا ہے, کوئی دعا کر لیتا ہے, کوئی کچھ پڑھ رہا ہوتا ہے, کوئی کچھ پڑھ رہا ہوتا ہے. بس اسی طرح سب بیٹھے ہوئے ہیں, اور ہم لوگ انجوائے کر رہے ہیں, گپ شپ لگا رہے ہیں. تو بس تھوڑی دیر میں ہم لوگ کھانا کھائیں گے. آپ کو پتہ ہے نا افطاری کے بعد فوری کھانا کھانے کو دل نہیں کرتا, تو افطاری کے تھوڑی دیر کے بعد نا ہم لوگوں نے نماز پڑھی, پھر اس کے بعد ہم لوگوں نے افطاری کی. افطاری کے میں چھوٹے چھوٹے کلپس ہی بنا سکی تھی. ہمیں بعد میں خیال آیا, مجھے آیا کہ میں نے تو کوئی کلپ ہی نہیں بنایا, لیکن جو رہ گئی تھی, جو کچھ تھا وہ اس کا ہی میں نے کلپ بنایا. لیکن بڑا ہی اچھا نا, ہر چیز بڑی محبت سے اور بڑی ذائقے والی اور بڑی بڑی پیاری ہر چیز تھی, بڑا مزہ آیا. اور اچھا,
जो मोहब्बत होती है ना वो किसी के इज़हार करने से नहीं पता लगती। मोहब्बत जो है ना उसकी चीज़ों से अंदाज़ा हो जाता है, उसके रख रखाव से अंदाज़ा होता है, उसकी मोहब्बत से अंदाज़ा होता है। अच्छा, एक हमारी फ्रेंड लाई हुई थी केक, तो वो बड़े खूबसूरत ऊपर लिखा हुआ था रमज़ान मुबारक। फिर मैंने कहा केक की क्लिप्स बनाती हूँ। फिर हम लोगों ने केक सब ने भी खाया और देखे ना बड़े खूबसूरत हर चीज़ में ना एक रमज़ान की वाइब्स और एक बड़ी खूबसूरत वाइब्स आ रही थी। फिर हम लोगों ने इस तरह सेट करके हम लोगों ने रखा और सब ने केक को खाया और चाय पी, गपशप टाइम किया, बड़ा ही अच्छा लगा ना। अच्छा, वो काफ़ी दिनों के बाद ना मैं इस तरह फ्रेंड्स के साथ, और रमज़ान में स्पेशली ना, ये मेरी पहली थी इस तरह से कि मैं बाहर निकली हूँ और बड़ा मज़ा आया ना रमज़ान में। आपको पता है रमज़ान में तो खैर बहुत अच्छा लगता है ना इस तरीके से आप बाहर जाएँ। अच्छा, ये सारी बच्चियाँ लगी हुई हैं, कोई हाथ अपना दिखा रहा है, कोई कुछ दिखा रहा है, तो बस एन्जॉय कर रहे हैं सब लोग। और हम अब केक काटेंगे और साथ-साथ चाय बन रही थी और केक खाएँगे। केक अच्छा, आज का व्लॉग ना मैंने थोड़ा-सा रूटीन से हट के बनाया है, क्योंकि मुझे था कि एक रूटीन चल रही थी, उससे थोड़ा-सा एक डिफरेंट हो तो मज़ा भी आपको आएगा। बस हम लोग वहाँ से निकले हैं और मेरे हस्बैंड ने कहा कि आज आपको शॉपिंग करवा देता हूँ। पहला अशरा गुज़र चुका है, फिर टेलर्स ने कपड़े नहीं पकड़ने। यहाँ मैं आई हुई मारिया बी पे, और मॉल ऑफ सरगोदा में मारिया बी का आउटलेट है और बहुत अच्छे इनके ना, इस दफ़ा तो सबको पता होगा जो मेरे व्लॉग्स देख रहे होंगे कि मारिया बी का बहुत इस दफ़ा हाइप है और बड़े ज़बरदस्त कपड़े आए हैं। तो ये चीज़ थी, मैंने वहाँ से शॉपिंग की। अब मैं घर आऊँगी और घर आके तो बस थोड़ा-सा हम लोग रिलैक्स करते हैं। अच्छा, मैंने ना मारिया बी से ना सूट ख़रीदा है। अच्छा, कमेंट बॉक्स में आपने मुझे ये बताना है कि मेरा मारिया बी का मैंने कौन-सा आर्टिकल और कौन-सा कलर लिया है, और कमेंट बॉक्स में बताइएगा भी, और फिर मैं बताऊँगी कि हू इज़ द विनर एंड हू गेस करेक्टली। तो ये था मेरा आज का व्लॉग। होपफुली आपको बहुत पसंद आया होगा। अगर पसंद आया तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, लाइक एंड शेयर भी कीजिएगा, और मुझे ढेर सारी दुआओं में याद रखिएगा। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।